پیسہ بھی ہے، فیم بھی ہے، شہرت، دولت، ہر چیز، دنیا کی ہر آسائش جو ایک انسان خواہش کرتا ہے، سب چیزیں ان کے پاس ہے. پھر بھی یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں یار؟ یہ ڈیورس ریشو اتنا زیادہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کبھی سوچیں؟ چلیں آج آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کا ذاتی تجربہ شیئر کرنے والا ہوں. اپنی پرسنل لائف آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم آن کیمرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تاکہ میں آپ لوگوں کو اس سوشل میڈیا کی جو ادر سائڈ ہے وہ دکھا سکوں. بہت سارے لوگ اسپیشلی جب میری سکسیس لوگوں کے سامنے آنا شروع، سکسیس مطلب میٹیریلسٹک چیزیں، جب گاڑی، پراپرٹی اور یہ سب چیزیں نظر آنا شروع ہوئی، تو کافی ڈی ایمز یا ریلیٹیوز میں یہ چیزیں ظاہر ہے جب آپ کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تیرا تو چل گیا، زندگی تو تمہاری اچھی ہے، ہماری زندگی تو برباد ہوئی پڑی ہے، ہمارا تو ریلیشن شپ برباد ہوا پڑا ہے. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگوں نے بہت زیادہ کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دی اپنی لائف کو میری لائف سے. اور سیم اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی، انسٹاگرام کے ڈی ایمز دیکھ لو، ای میلز دیکھ لو، وہ اسی طرح ڈپریشن اور کمپیریزن سے بھرے پڑے. تو چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کرتے ہیں. دیکھو یار، آپ لوگ مجھے اس 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہو اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار باسط بھائی کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، سب سے بہتر زندگی یہ بندہ جی رہا ہے، اس بندے کے پاس پیسے بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، ہر چیز، دنیا کی ہر خوشی اسی کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی. الحمدللہ. ہماری زندگی آخر ایسی پرفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ ہماری ہی زندگی اس طرح بری کیوں جا رہی ہے؟ ہم لوگ تو ولاگز دیکھتے ہیں، اس کے اندر تو ان کا ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، سارا دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اتنا ٹائم دیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. بھائی ہمارے ہی ہسبینڈ کے اندر کوئی کیڑے پڑ گئے ہیں جو وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، یا وہ ہمارے لیے وہ سب کچھ نہیں کرتا جو وہ فلانی کا شوہر کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ تو ان کے ساتھ اتنا لاڈ کرتا ہے ویڈیوز کے اندر، پیار کرتا ہے. سیم ہسبینڈ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بیوی تو یہ کچھ کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تم نے میرے لیے آج تک کیا کیا؟ یہ کمپیریزن ریلیشن شپ کے اندر آج کل بہت عام ہو گئے. سب سے پہلے میں آپ اپنی ظاہر شروعات کرتے ہیں. میرے فادر کے پچھلے 4 سال ہو گئے ہیں، وہ ایک ڈائلسس پیشنٹ ہے. بہت تکلیف دہ، ایکسپینسو اور ٹائم ٹیکنگ بیماری ہے. آپ لوگوں سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ہفتے میں 2 سے 3 بار میں ہاسپٹل جاتا ہوں، ان کو اس تکلیف سے گزرتا دیکھتا ہوں، گھر میں ان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں. یہاں سے مطلب آلموسٹ بندہ ختم ہو جاتا ہے جب اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو تکلیف میں انسان دیکھتا ہے. یہ چیز کبھی میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کی. ہاں 1-2 بار شاید پوسٹ کے اندر میں نے اپڈیٹ کیا تھا. کچھ دیر کے لیے میں نے کانٹینٹ کریشن سے بریک لے لی تھی، تو ریزن پوچھ رہے تو میں نے بتایا تھا میرے فادر کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں. دیٹس اٹ. وہ بھی اسٹارٹ میں 4 سال پہلے کی بات ہے یہ. آپ لوگوں نے کبھی سوشل میڈیا کے اوپر میری پرسنل لائف میں کیا کر رہا ہوں یا کیا پنگے چل رہے ہیں وہ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا نا، کیونکہ میں نے کبھی یہ چیزیں شیئر نہیں کی ان کیمرہ. آج فرسٹ ٹائم میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس کا پرپز ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو کمپیریزن کی دوڑ ہے اس سے نکالا جائے. اسی دوران میری لائف کے اندر ایک سٹیج آیا کہ جب میرے بیوی بچے مجھ سے 5 سے 6 ماہ کے لیے دور ہو گئے تھے. ظاہر ہے ہو جاتا ہے، اٹس نارمل، سب کے گھروں میں پنگے شنگے ہو جاتے ہیں، میری بھی لائف میں ہوئے. بتا اس لیے رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ سب کی زندگی پرفیکٹ ہے، تو بھائی کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. اتنا دور تھے کہ میں اپنے بچوں کی آواز سننے کے لیے بھی ترس گیا تھا. میں جب سوشل میڈیا کے اوپر یہاں پر آ کر میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے میں ویڈیوز کریٹ کرنے بیٹھتا تھا، کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں بس جسٹ اپنے آنسو پہنچ کے کیمرہ پہ بیٹھتا تھا اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا تھا. آسان نہیں تھا بھائی، لیکن مجال ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز اٹھا لو، مجھے بتا دو کب ایسا پیریڈ آیا میری لائف میں، شاید آپ جج بھی نہیں کر سکو گے میری ویڈیوز سے، کیونکہ میں بالکل نارمل تھا. میں ابھی بھی بیٹھا نارمل ہوں. میں ابھی بھی اپنے فادر کو میڈیسن دے کے آیا ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ساری چیزیں ابھی بھی اسی کیفیت میں. لیکن دیکھیں میں پھر بھی ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں. پھر آگے بتاتا ہوں الحمدللہ میرے بیوی بچے میرے پاس ہے. میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بہتر کیسے ہوئیں، کیونکہ اسی میں آپ لوگوں کے لیے ریئل لیسن ہے. یہ بتانے کا مقصد، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں کو کہ بھائی کوئی بھی بندہ اپنی لائف کا ورسٹ پارٹ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرتا. اب آپ جج کریں گے ہاں سب کانٹینٹ کریٹرز ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، سب کانٹینٹ کریٹرز ایسے ہوتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنی فیس بک کی پروفائل یا جو سوشل میڈیا پر آپ تصویر پوسٹ کرتے ہیں، آپ کون سی پوسٹ کرتے ہیں؟ کوئی بھی رینڈم کوئی کیمرہ کھولا، جو تصویر ہاتھ لگی پوسٹ کر دی، یا پھر 50 تصویریں کیپچر کرتے ہیں، اس میں سے بھی آپ بیسٹ پکچر چوز کرتے ہیں، اس پہ 36 فلٹر لگا کے پھر آپ جا کے اپلوڈ کرتے ہیں فیلنگ بلیسڈ. ہم سب لوگ یہی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جو آپ کسی کی 10 منٹ کی زندگی دیکھ رہے ہیں، وہ اس نے اپنی لائف کا بیسٹ پارٹ اپلوڈ کیا ہے. بیسٹ پارٹ یا تو وہ اس کی لائف کے اندر ایکسپیرینس ہوا ہے، یا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سچویشن انہوں نے کریٹ کی اور اس سچویشن کو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کیا، اس سچویشن سے، اس کی 10 منٹ کی ویڈیو سے اپنی پوری کی پوری زندگی کو کمپیئر کر دیا. یہ جتنے میں نے ابھی آپ نے ریسنٹ کیسز دیکھے جن کے اندر بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی ڈیورس ہوئی، علیحدگی ہوئی، دنیا کی ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میری زندگی میں آنے کے بعد تو بس لائف سیٹ ہے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے، بلکہ اس سے کہیں
کہیں زیادہ ہے. اسٹل ان کی لائف کے اندر یہ ساری سچویشنز ہوئی, یہ ساری پرابلمز ہوئی, علیحدہ ہو گئے, ڈائیورس ہو گئے. اور آج کل ہم اپنے گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے پارٹنر سے وہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو فلانی کا شوہر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے کر رہا ہے. وہ تو اس کے لیے اتنی مہنگی رنگ اور یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ اپنا آپ بیچ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے, اتنا ٹائم دیتا ہے اپنی وائف کو. آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا شوہر ایک مڈل کلاس بندہ ہے, اس کو جاب پر جانا پڑے گا. اگر وہ جاب سے چھٹی کرے گا تو اس کی نوکری چلی جائے گی, اور وہ نوکری اپنے لیے نہیں کر رہا, اپنے خاندان کو پالنے کے لیے کر رہا ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ جو جاب پر بھی جا رہا ہے نا, جو شخص ریگولر کام پہ جا رہا ہے, محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے, لوگوں کی بار گالیاں تانے سب کچھ برداشت کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے تبھی وہ جا رہا ہے. سب سے بڑا پیار کا اظہار یہی ہے کہ وہ اتنا کنسرن ہے اس چیز سے کہ یار کوئی بات نہیں, مجھے دوبارہ اس چکی میں پسنا پڑے گا لیکن میں جاؤں گا, تاکہ میرے گھر کے اندر یہ جو ضرورتیں ہیں, میرے گھر میں پنکھا چل رہا ہے, لائٹ آ رہی ہے, کھانا آ رہا ہے, یہ سب پوری ہوتی رہی. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر وہ دیکھا اس نے, وہ اپنا بزنس میں 10 دن کے لیے وہ چھٹی لے لی کہ میں اپنی وائف کو ٹائم دوں گا. کیا آپ کا شوہر افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بندے کو اپنے اسٹرگلنگ ہسبینڈ سے کیسے کمپیئر کر سکتی ہیں؟ اور سیم ہمارے جو ہسبینڈ حضرات ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی بے حیائی بھی عام ہو گئی. ان ماڈلز کو دیکھنے پہ جن کے اوپر 20 بندوں کی ٹیم لگی ہوتی ہے, منتھلی ایوری سنگل ڈے اتنا کھائیں گے, اتنی ایکسرسائز ہوگی, یہ ہوگا, وہ سارا چیزیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر جا کر ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوٹ رہی ہوتی ہے. اور وہی سیم چیزیں ہم اپنی وائف سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری وائف ایسے کیوں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اپنی وائف کو ویسا انوائرمنٹ دیں, ویسی چیزیں دیں, وہ بھی ہو جائے گی. کمپیریزن, جب تک آپ اپنی زندگی کے اندر اس کمپیریزن نامی بیماری کو نہیں نکال لیں گے, اس کا علاج نہیں کریں گے, ہمارے یہ جو ڈیورس ریشو ہیں یہ کم نہیں ہوں گے, انفارچونیٹلی اور زیادہ بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. ہر انفلوئنسر کی زندگی, کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, ہر انفلوئنسر کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں. ریلیشن شپ میں بھی ان کے پرابلمز ہیں, وہ سم ٹائم وہ فائنینشلی بھی اسٹرگل کرتے ہیں, ایسے لاسز ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دے نیور پوسٹ آن سوشل میڈیا انٹل انلیس اس کے اندر بھی ان کا کوئی بینیفٹ نہ ہو, اور ہم سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اور ریلیشن شپ کے تباہ ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ہمارے پارٹنر سے, ہم کھول لیتے ہیں جی سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا پہ جیسے ہی ہم ریل سکرول کرتے ہیں تو دوسری ہی ریل آتی ہے جس پہ ایک سیڈ میوزک لگا ہوتا ہے, اور ایک مرد بول رہا ہوتا ہے کہ جی عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جا رہے, مرد ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. اور ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا یہی ہو رہا ہے. ہم نے پھر ریل سکرول اپ کی, اگلی ویڈیو اور آ گئی, سیم وہی سیڈ میوزک, اور کوئی عورت آ گئی اور اب وہ بول رہی ہے جی مرد جو ہیں وہ ایسے ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ ایسے, اور ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے, جب ہم اس طرح سے ریل سکرول اپ کرتے ہیں اور بار بار ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک پرسپیکٹیو کریٹ ہوتا ہے کہ یار میں ٹھیک ہوں. میں کیوں ٹھیک ہوں؟ کیونکہ دنیا میں اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیم بات کر رہے ہیں, سیم چیز سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب جو میں سوچ رہی ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. سر سلیکون ویلی میں دنیا کے بہترین سمارٹسٹ مائنڈ بیٹھے ہیں جن کا کام صرف ایک ہے, کسی طرح آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر روک کر رکھا جائے. ان کا مقصد آپ لوگوں کو وہ کنٹینٹ دکھانا نہیں ہے کہ جس سے آپ کی لائف بہتر ہو, ان کا مقصد آپ کو وہ کنٹینٹ دکھانا ہے کہ جس سے ان کے پلیٹ فارم کے اوپر جو منتھلی ایکٹیو یوزر, ایک ماؤ فگر ہوتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ٹرم ہے منتھلی ایکٹیو یوزر, وہ انکریز ہوتے رہے. اور ایک ہوتا ہے ریٹینشن, وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پر گزارے, ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر گزارے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزر ان کے پلیٹ فارم پر آ کر ایڈورٹائز کرے اور وہ پیسے کمائیں. اب دیکھ لیں کیا ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے, جیسے ہی ہم سیڈ فیل کرتے ہیں سوشل میڈیا کھولتے ہیں, ہمیں اچانک سے ویسی ہی ریلز کیوں دکھتی ہیں؟ نارمل ریلز جیسے دکھ رہی تھی اب کیوں نہیں دکھ رہی ہیں؟ جیسے ہی وہ دکھنا شروع ہوتی ہے, ہم ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, اور اس سے ہمارے پرسپیکٹیو کیا کریٹ ہو رہا ہے, میں ٹھیک ہوں اور میرا پارٹنر غلط ہے. میری لائف کے اندر جب یہ پرابلم آئی تھی, اور یہ بڑھتی رہی جب تک ہم دونوں صحیح غلط کی جنگ کے اندر پڑے رہے. بٹ ونس وی ڈیسائیڈڈ کہ یار چھوڑو, درگزر کرتے, معاف کرتے, جو ہو گیا سو ہو گیا. میں کون سا کوئی پرفیکٹ انسان ہوں, مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں, تو ٹھیک ہے درگزر کرتے ہیں, دیٹس اٹ. ایسے مسئلہ سولو, ختم ہوگی بات, ایسے ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور آج بھی ہو جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, آج بھی ناراضگی ہو جاتی ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی سو اوکے فائن, صبح ناراض ہیں, شام کو منا لیا, نہیں اگلی سویرے منا لیا, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اگلے دن تک بات جائے ہی نہ, تو ختم ہو جاتی ہے بات. صبح ہو بھی گئی تو شام میں بات ختم. اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو صرف ایک ایڈوائس دوں گا, جب بھی کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے, سمپلی بیٹھو اور بات کرو. دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ بات کرنے سے حل ہو سکتا ہے, لڑنے سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا. تو اپنے پارٹنر کی قدر کریں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے, اس کا شکر کریں. اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کمانے جا رہا ہے اور وہ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا, وہ جتنا ٹائم دے رہا ہے اسی ٹائم کو اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر وہ کام پہ جا رہا ہے اور ٹائم پہ جا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو وہ آپ سے پیار کرتا ہے تبھی تو جا رہا ہے. اکیلا اگر اس نے کمانا ہے یا کرنا تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کی وائف, جسے آپ لوگ یہ سوشل میڈیا پر بے حیائی دیکھ کر آپ اپنی وائف سے وہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ان کی وائف سوشل میڈیا پر کر رہی ہے,
تو یہ پاسبل نہیں ہے ان ریئل لائف. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی بھی پھر ویسی بنائیں, تبھی وہ آپ کے ساتھ ویسی رہ سکتی جیسا آپ سوشل میڈیا کی والی زندگی میں اندر ایک عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک بڑی تھوڑی سی مثال ہے, ادھر ادھر نہ لے جائیے گا, لیکن اپنی چیز چھوٹی تب لگتی ہے جب کسی کی بڑی چیز دیکھی ہو. اپنی گاڑی تبھی چھوٹی لگے گی نا جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھی ہو. جب نظر کسی کی بڑی گاڑی پر ہوگی تو اپنی گاڑی ہمیشہ چھوٹی لگے گی, اور اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی چیز آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ناشکری. ایک فارمول ہے, غالباً اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ دین کے اندر اپنے سے اوپر کے لوگوں کو فالو کرو اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو. جب تم اسے ہوتا پتہ کیا, جب آپ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہو نا, تو آپ کے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, مجھے اتنا کچھ تو نے دیا, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم وہی دنیا کے اندر اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں, تو اب اللہ نے آپ کو گاڑی دی, بھلے چھوٹی گاڑی دی تو ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس کی گاڑی میں یہ فیچر ہے, میری میں یہ والا نہیں, مجھے وہ والی چاہیے. اور جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا شکر کرنے کے بجائے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ ناشکری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. سٹریس بڑی سمپل سی چیز ہے. سٹریس جو آپ سٹریس بنی ہے نا, سٹریس آپ کی لائف کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اور جو ریئلٹی, اس کے درمیان میں یہ جو گیپ ہے نا, یہ ہے سٹریس. جتنا کم ہوگا نا اتنا زندگی میں سکون ہوگا. جتنا آپ اپنی لائف کو ایکسیپٹ کریں گے, جتنا آپ اپنی ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے, آپ کی زندگی میں سٹریس اتنا زیادہ کم ہوگا, آپ کا ریلیشن شپ اتنا زیادہ بہتر ہوگا. پرفیکٹ ریلیشن شپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسا کوئی ریلیشن شپ اس دنیا میں آج کے دور میں پرفیکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پرفیکٹ مینس کہ کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, سامنے والا پارٹنر میرے دل کی باتیں پڑھ رہا ہے اور اس کو کچھ کہنے کی بھی نہیں ضرورت پڑے. مطلب ایسی ایکسپیکٹیشن ہماری اپنی پارٹنر کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھی ایک انسان ہے, آپ بھی ایک انسان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جیسی ہوں مجھے ویسا ہی ایکسیپٹ کیا جائے, تو آپ کو بھی وہ جیسا ہے سامنے والا اس کو ویسا ہی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس سے آگے کی بھی ایک اور چیز ہے, آپ نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا, اب آپ دونوں نے اپنی بہتری کے اوپر کام کرتے رہنا ہے. مثال کے طور پہ اگر میری ایک عادت بہت بری ہے جس سے میری فیملی کو تکلیف پہنچتی ہے, فار ایگزامپل میں جواری ہوں جی, آپ نے جی ایکسیپٹ کر لیا, ہو گیا, باقی ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن چلو جوا کھیلنے کی گندی عادت اس کو, تو کیا یہ اچھی عادت ہے؟ چھوڑنا پڑے گا. دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنا اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, اور ہسبینڈ کو بھائی جانے بھی دینا چاہیے. بٹ اگر بندہ گھر چھوڑ کے 24 گھنٹے 11 دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے تو یہ بھی غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا ایکسیپٹ کیا جائے, وہاں پر آپ کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ایکسیپٹنس ہو گئی جس اسٹیج پر ہونی تھی لائف کے, ہو گئی. اب آپ دونوں کا گول یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آہستہ 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 بہتر کروں گا, اور خدا را اپنی زندگی کے اندر دین کو لے کر آئیں, اپنے بچوں کو بھی دین کی تربیت دے اور خود بھی دین کے اوپر چلے. جس دن دین آپ کی زندگی میں آ جائے گا آپ کی زندگی میں بہت سکون آئے گا. میری لائف میں بہت ساری پرابلمز ہوئیں, مسئلے مسائل, لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا, سر ابھی بھی مسئلے ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ جو اللہ کے ساتھ ایک یقین بیٹھ گیا نا کہ میرا اللہ مجھے اس چیزوں سے نکال دے گا, بس پھر اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے, وہ فیز گزر جاتا ہے, وہ اس سے لڑنے کی ہمت آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کی زندگی میں دین نہیں ہوتا, آپ کی لائف میں کیا موٹیویشن ہے سر, پھر ڈپریشن تو آنا ہی آنا ہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کے اندر دین لے کر آئیں, اور اپنے پارٹنر سے اس طرح کی فضول ایکسپیکٹیشن جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو سمپل سی ایگزامپل دی, آپ اپنی 50 تصویروں میں سے بیسٹ تصویر چنتے ہیں, اس پہ 36 فلٹر لگاتے ہیں, پھر جا کے فیلنگ بلیسڈ کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر اس پکچر کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سبھی انفلوئنسرز جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں یہ سب یہی کر رہے ہیں. وہ لوگ آپ کو اپنی زندگی نہیں دکھا رہے, وہ آپ لوگوں کو وہ دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. تو افسوس کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ملی ہوں گی, اور آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملا ہوگا. یہ سوشل میڈیا کی ڈارک سائڈ نہیں میں کہوں گا, یہ میں ریئل سائڈ آپ لوگوں کو کہوں گا جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے. سو خدا را معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں. بڑے بڑے ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں, ہر مسئلہ بات کرنے سے حل ہو جاتا ہے الحمدللہ. کوشش کر کے دیکھیں. میری لائف کے اندر یہ ایک بہت 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 بڑی لرننگ رہی ہے کہ چاہے زندگی میں آج کے بعد میرا کسی سے بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, میں اس سے بات کروں گا, اور مجھے اللہ کے اگر بڑی امید ہے کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے اندر وہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ بات کرنے سے حل ہو جائے گی. لیکن اگر میں بات نہیں کروں گا تو وہ اتنا سا زخم ہوتا ہے, وہ بعد میں ناسور بن جاتا ہے. اور جب ریلیشن شپ ٹوٹتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بات تو کوئی بھی نہیں تھی. کسی بھی آپ بندے کو بتاؤ گے کہ یار یہ وجہ تھی, یار بات تو اتنی بڑی نہیں تھی, اس کا تو یہ حل تھا, یہ ہو سکتا تھا, کیا کیوں نہیں. بس جی وہ ناراضگی ہوئی, اس کے بعد اگلے نے کوئی گل بات ہی نہیں سنی, فون کرو فون نہیں چک دے رہی ہے, تو وہ کر کے ریلیشن شپ ان دی اینڈ ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ جو بچے آپ لوگوں سے ہو گئے ہیں ان کی بھی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو دوبارہ دیکھیے گا اور اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے گا, تاکہ آپ دونوں کو تھوڑی سی یہ چیزیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں. اور اس ویڈیو کو اپنے
ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو شادی شدہ ہیں، ریلیشن شپ میں، حلال ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. شاید آپ کے کسی ایک شیئر سے کسی کا گھر بچ جائے، بہت بڑی نیکی ہوگی. میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.